بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہمارے آج کے اس لیکچر میں جو سبق شامل ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے اردو ادب میں عید الفطر۔ یہ سبق لکھا ہے ڈاکٹر وحید قریشی نے۔ پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کا تعارف پڑھتے ہیں، پھر ہم سبق کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر وحید قریشی 1925 میں پیدا ہوئے، 2009 میں وفات پائی۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبد الوحید تھا۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب کی اسکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ، PhD فارسی اور D.Litt اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف منصب کی جمع مناسب عہدے: صدر شعبہ اردو، پرنسپل اورینٹل کالج لاہور، ڈین کلیہ علوم شرقیہ و اسلامیہ پر فائز رہے۔ یہ مختلف عہدے ہیں جن پر ڈاکٹر صاحب نے کام کیا ہے۔ 1983 سے 1987 تک مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد بزم اقبال لاہور، ناظم اقبال اکادمی پاکستان اور محتمم مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور خدمات انجام دی، یعنی ان اداروں میں بھی کام کیا۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان کے ایک اہم محقق اور نقاد تھے۔ محقق تحقیق کرنے والا، ریسرچر، نقاد کریٹک تنقید لکھنے والا۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے، یعنی انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں سے زیادہ کتابیں تنقیدی کتابیں ہیں۔ اگرچہ وہ اردو اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہے۔ ان کے علمی و ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈز عطا کیا۔ ان کی تصانیف میں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہیں۔ یہ ان کی کچھ کتابوں کے نام ہیں، ویسے ان کے علاوہ بھی ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اب ہمارا سبق آ جاتا ہے اردو ادب میں عید الفطر۔ یہ سبق بیٹا دراصل ایک تحقیقی مضمون ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس میں یہ جائزہ لیا ہے کہ اردو شاعری میں ہمارے جو شعراء ہیں انہوں نے عید الفطر کا ذکر کس کس حوالے سے کیا ہے، اور جو انہوں نے عنوانات یا موضوعات لکھے ہیں عید الفطر کے بارے میں ان میں کیا باتیں ہوئی ہیں۔ تھوڑا سا شاید آپ کو مشکل لگے اس لیے کہ یہ ایک تحقیقی مضمون ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ الفاظ منی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں، بعد میں آپ سے سلائیڈ شیئر کروں گا تو اس میں الفاظ منی لکھے ہوں گے، آپ نے وہاں سے دیکھ کے لکھ لینے ہیں۔ ابھی صرف آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، سمجھ کے لیے میں ساتھ ساتھ الفاظ منی بیان کروں گا۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی اہم رہے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے، اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ اچھا، یہاں ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اردو شاعری میں 1857 سے پہلے جو عنوانات ہیں وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے، عید کے بارے میں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ اس کے بعد یہ خاص طور پر برصغیر کے والے سے بات ہو رہی ہے، اردو یہیں پیدا ہوئی پلی پھلی نا، اس لیے
کہ 1857 میں یہاں کے مسلمان جو ہیں وہ جنگ ہار گئے، تو اب ان کے جو شاعری کے عنوانات تھے اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہوئی ہیں، خاص طور پر وہ چیزیں کہ جن کا تعلق مسلمان قوم کے احساسات ہے، ملی احساسات، ٹھیک ہے۔ خط و خال، خط اور خال، یہ دونوں جو لفظ ہیں بیٹا، یہ اصل میں ان لکیروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو انسان کے چہرے پر ہوتے ہیں۔ خط کا مطلب لکیر ہے اور خال کا مطلب تل، جہاں مطلب ہے نقوش ہے، یعنی مسلمان وہ چیزیں، نقوش کا مطلب وہ چیزیں کہ جن کا تعلق مسلمانوں کی فکری زندگی سے ہے یا دینی زندگی سے ہے، ان کے بارے میں بر صغیر کے شعراء نے، اردو ادب میں باتیں کی، اور ان کی ان اقدار و روایات کی پاسداری، حفاظت کے بارے میں نا انہوں نے بڑے ایسے طریقے سے لکھا کہ جس سے یہ محسوس ہونے لگا کہ ان کی حفاظت کرنا بڑا شدید ضروری ہے۔ یہ کیوں لکھا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو احساس ہوا کہ اگر ہم نے ان روایات کی اور اقدار کی حفاظت نہ کی تو گویا یہ ختم ہو جائے گی۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، اور شعراء و ادبا نے جب تحقیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا، جسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عید میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا ہے۔ گلدستہ عید، یہ بیٹا پہلے جو ہوتا تھا نا، شعراء کے مختلف جو چیزیں چھپتی تھی، اس میں ایسا مجموعہ کہ جس میں ایک ہی موضوع یا عنوان کے بارے میں مختلف شعراء کی نظمیں یا غزلیں شامل ہوں، اسے گلدستہ کہتے تھے۔ یہ جو عید کی نظمیں ہوتی تھیں یہ گلدستہ عید اسے کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک شاعر نہیں ہوتا تھا بلکہ مختلف شعراء کی نظمیں شامل ہوتی تھیں۔ صحن عیدگاہ میں ملاقات، یعنی عیدگاہ کے صحن میں جب مسلمان ملتے ہیں تو کیا خوشی کا منظر ہوتا ہے۔ پھر درون خانہ، درون خانہ گھر کے اندر، یعنی گھر کے اندر جو بوڑھے ہوتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ کیسے نا خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ شاعر کیا کہتا ہے کہ یہ صرف ان باتوں تک محدود نہیں رہے بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھائے گئے۔ یعنی یہ جو عنوانات شاعروں نے اب لکھے ہیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد عید کے بارے میں، اس میں ان جذبات میں وسعت پیدا کی گئی ہے، یعنی ان کے علاوہ بھی چیزیں لکھی گئی ہیں۔ اب یہاں نا یہ آگے دیکھیں بہت سے عنوانات آئیں گے، یہ سارے نا جو انورٹڈ کامن میں نا یہ سارے گویا عنوانات ہیں، موضوعات ہیں کہ جن کے بارے میں مختلف شعراء نے عید کے بارے میں نظمیں لکھتے ہوئے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، سہاگن دلہن، بچوں اور بڑوں کی عید، دو گانے عید، دو گانا یعنی دو رکعتوں والی عید، نماز عید الفطر دو رکھتے ہیں اس میں، اس لیے اسے دو گانا عید کہتے ہیں۔ ترکن ماما کی عید یعنی نوکرانی، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتے ہیں۔ یہ سارے عنوانات جو ہیں، موضوعات ہیں، کس سے تعلق ہوتے ہیں؟ مڈل کلاس جو لوگ ہیں ان سے، اور غریب جو لوگ ہیں ان سے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے یہ ان کے بارے میں کیوں نہیں کہا شعراء نے ذکر کیا تھا؟ اس لیے کہ مسلمان بڑے خوشحال تھے، ان کی حکومت تھی، تو جو شعراء ہیں ان کی نظر بھی نا امراء کی طرف جاتی تھی، اوپر کی طرف جاتی تھی۔ اب جب کہ حکومت رہی نہیں ہے اور مسلمان غریب ہو گئے، تو اب نا غریب طبقے کی طرف سے مسلمان شعراء یا باقی جو اردو لکھنے والے شعراء تھے ان کی توجہ بھی اس طرف منتقل ہوئی ہے۔ اس تمدنی پس منظر کے طفیل ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ تمدن کہتے ہیں رہنے سہنے کے طریقوں کو، ٹھیک ہے۔
یہ جو مدنی پس منظر کون سا ہے؟ یعنی یہ جو شعراء نے ان چیزوں کے بارے میں بات کی ہے نا، یہ کوئی وقتی جذبہ ہیجان ہوتا ہے، اچانک بھڑک اٹھنا جذبات کا کسی چیز کے بارے میں نا، یعنی شاید جی کہہ رہے ہیں کہ یہ اچانک بھڑک اٹھنے والے جذبات نہیں تھے، بلکہ ان کا تعلق ان ہماری معاشرے زندگی کے ان چیزوں سے ہوا کہ جو گویا ہماری تہذیب کا ایک حصہ بن گئی ہے. ٹھیک ہے، تہذیب کیسے حصہ بن گئی ہے کہ اب غیر مسلمانوں کی دوبارہ اس کے بعد حکومت نہیں ہوئی اس طرح برصغیر میں. دیکھیں نا، بعد میں تو ہم نے تحریک پاکستان چلائی ہے، پاکستان الگ ہوا ہے، ورنہ پہلے تو ہندوستان سارا پاکستان اس سب پر مسلمانوں کی حکومت تھی نا. اب یہ جو عنوانات ہیں یہ گویا ہماری معاشرتی زندگی کا ایک مستقل حصہ بن گئے ہیں. اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں. وسعت پذیری، پھیلنے کی صلاحیت، پھیل جانا، یعنی ان عنوانات کا پھیلاؤ کہ جن کا تعلق ہے ہماری ادبی معاشرتی زندگی سے تھا، ان کی جڑیں اب کہاں چلی گئی ہیں؟ ادبی روایات میں، یعنی ادب میں بھی نا یہ چیزیں بنیادی حیثیت اختیار کر گئی ہیں. خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کی جو نوحے لکھے ہیں ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی کسب پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے. خواجہ حسن نظامی بڑے مشہور اردو کے ادیب ہیں. انہوں نے دلی جو ہے نا شہر، یہ چونکہ کیپٹل بھی تھا نا، دارالحکومت تھا مسلمانوں کا، اس کو جب لوٹ لیا گیا تو یہاں کے لوگوں کی خراب حالت تھی، اس کے بارے میں نا انہوں نے بڑے شاندار قسم کے مضامین لکھے ہیں، جس میں بڑے دکھ سے، بڑے کرب سے انہوں نے شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کیا ہے کہ جو پہلے تو ظاہر شاہی خاندان کا حصہ تھا نا، کیسے وہ آرام سے رہ رہے تھے. اب جب حکومت ختم ہو گئی ہے، دولت عزت رہی نہیں ہے، تو اب دیکھیں قسم پرسی بری حالت میں کیسے عید ہے وہ بسر کر رہے ہیں. اس سے اگلا صفحہ ہے. اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، یعنی یہ جو خواجہ حسن نظامی نے جو عنوان لیا ہے اس پر اس سے پہلے سر سید احمد خان نے بھی اپنے مضامین میں چیزیں لکھی ہیں، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے. حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے. یتیم شہزادے کی عید، عید گاہ ماں غریباں کوئے تم، یہ فارسی کا عنوان ہے نا کہ ہماری عید جو غریبوں کے محلے میں بسر ہوتی ہے. دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتی ہے. ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے ہیں. حالی کی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے. اب یہ آگے اشعار آ گئے جو دراصل مولانا حالی کی ایک ایسی نظم کے ہیں جو انہوں نے عید کے بارے میں لکھے. یہ تہنیت کہتے ہیں مبارکباد دینا عید الفطر کی. ٹھیک ہے. مہ سیام گیا اور روزے عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا حاصل کیا. مہ سیام روزوں کا چاند. ظاہر عید الفطر کس کے بعد ہوتی ہے؟ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے. ماہ جو ہے نا اس کا مخفف ہے یہ مہ. اقبال کے ہاں ہلال عید صرف ہمیں خوشی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے. ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے اپنی ایک نظم میں بات کی ہے. یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے. خامہ فرسائی کرنا اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا. یاد طفلی یعنی بچپن کی یاد علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اب یہ علامہ اقبال کے شعر ہیں. اے مہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے. یہاں بیٹا شادی کا مطلب یہ شادی بیاہ والا نہیں ہے، شادی کا یہاں مطلب خوشی ہے. عید کا چاند دیکھیں نا اس طرح ہوتا ہے نا جو ہلکا سا بنا ہوتا ہے نا،
تو علامہ اقبال نے اس کو تشبیہ دیا ایک کمند ہے. کمند کیا ہوتا ہے؟ رسی کا گول چھلا بنا کے دائرہ بنا کے اس کو نیچے سے گانٹھ لگا دیتے ہیں. وہ گانٹھ جو ہے نا وہ جو چھلا بناتا ہے ہلکا, اس کو کسی اونچی جگہ پر پھینکے جیسے مینار پر, تو مینار کے اوپر نا وہ ہلکا پھنس جائے گا, اس کو کمند کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عید کا چاند چونکہ ایسے ہوتا ہے نا ہلکا سا ہوتا ہے, تو اقبال نے کہا ہے کہ یہ گویا ایک کمند ہے. کس چیز کی؟ غزال شادی, خوشی کے ہرن کو پکڑنے کے لیے ایک کمند ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اسے کیا ہوتا ہے؟ لذت افزا, لذت بڑھانے والا, شور طفلی, بچوں کے شور. ٹھیک ہے, بچے بہت خوش ہوتے ہیں عید کے چاند کو دیکھ کے, اس لیے اقبال نے یہ بات کہی ہے. آگے دیکھیے بیٹا, مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں. اول, عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان. دوم, عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ. ثوم, ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت, ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان. حفیظ جلندری, چاند جب عید کا نظر آیا, حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا. آسماں پر ہوائیاں چھوٹیں, نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں, شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے. نوبت بیٹا ایک ڈھول کی طرح کی چیز ہوتی ہے جس کو بجاتے ہیں. یہ پرانے وقتوں میں مسجد میں ہوتی تھی, جب کوئی اعلان وغیرہ کرنا ہوتا نا تو نوبت بجاتے تھے. نوبت کی آواز سے دور دور جاتے تھے, پھر لوگ مسجد میں آ جاتے تھے, یا ذرا متوجہ ہو جاتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے نا. تو پھر جو اعلان کرنے والا ہے وہ مسجد کی ایک دیوار پہ کھڑے ہوئے یا چھت پہ کھڑے ہوئے اعلان کر دیتا تھا. عبد المجید سالک, یہ بھی ایک شاعر ہیں, ان کے شعر ہیں. ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے, گردوں آسمان, جو راحت نظر امت محمد ہے. ہزار شکر کے مسلم ہے شاد آج کے دن, سبھی جہان میں ہیں با مراد آج کے دن. طالب الہ آبادی, یہ بھی شاعر ہیں, ان کے اشعار بھی جہان نے کوٹ کیے ہیں. جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے, روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے, آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے, اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے. ٹھیک ہے, دیکھیں عید کی خوشی کا ذکر کرتے ہوئے کس چیز کا ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے, نفرتیں جو ہیں نا آپس میں وہ ختم ہو جائیں, فرقہ بازی جو ہے وہ ختم ہو جائے, جو مسلمان روٹ کے ایک دوسرے سے وہ دوبارہ ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں. اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے, جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں. یعنی مسلمان کے ہاں جو عید کا ہے نا تصور, وہ یہ نہیں ہے کہ اب ایک ایسا دن آئے گا کہ ہم نا آتش بازی کریں گے اور کھانے کھائیں گے اور موسیقی سنیں گے یہ وہ, بلکہ اس عید کا جو تعلق ہے وہ ہماری دینی اور تہذیبی اقدار سے ہے. ہم نے ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے, یعنی جو چیزیں ہمارے دین میں یا ہماری تہذیب میں منع ہیں وہ ہم نے نہیں کرنی ہوتی, بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے, جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی, بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایت میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا. مثلا دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشی کے موقع پر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جو مبارک زندگی ہے اس سے اس کی مثالیں ملتی ہیں. مثلا ایک عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا رہے تھے عید پڑھنے کے لیے, تو راستے میں آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا جو بہت اداس تھا اور رو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں, میرے والد نہیں ہیں جو مجھے نئے کپڑے دے سکیں اور مجھے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ خرید کے دے سکیں.
اس لیے میں اداس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا لیا، گود میں اٹھا لیا اور فرمایا کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا والد اور عائشہ یا ختیجہ ان میں سے کسی ایک کا نا اپنے امہات المومنین میں سے کسی ایک کا نام دیا تھا کہ وہ تمہاری والدہ ہوں۔ تو وہ بچہ یہ سن کر بہت خوش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے، پھر واپس اپنے گھر لائے، کھانے پینے کی چیزیں دی۔ تو دیکھیں حضور نبی کریم نے کیسے ایک یتیم بچے کی سرپرستی فرمائی عید والے دن کے جو اداس تھا۔ پھر اسی طرح عید الفطر کے موقع پر سارے مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ فطرانہ ادا کریں۔ یہ فطرانہ جو ہے نا بیٹا، اس کا اصل جو ہے فائدہ وہ یہی ہے کہ جو غریب مسلمان ہیں نا انہیں کو یہ دیا جاتا ہے نا کہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں باقی مسلمانوں کی طرح شریک ہو سکیں۔ دیکھیں نا، روزے تو ہر مسلمان رکھ سکتا ہے، جو غریب ہے یا امیر ہے جو بھی ہے وہ تو روزہ تو رکھ سکتا ہے اگر صحت مند ہے تو، لیکن عید منانے کے لیے پیسے ہونا ضروری ہیں۔ نئے کپڑے تو تبھی لے سکتے ہیں نا کہ جب عید ہو، اسی طرح اچھے کھانے تبھی بن سکتے ہیں کہ جب پاس پیسے ہوں۔ تو عید کی ان خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ فطرانہ ادا کریں۔ تو اس لیے شاعر نے کہا ہے، یہ ڈاکٹر وحید قریشی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موضوعات ہیں نا ان کا تعلق جو ہے نا ہماری شعری روایات میں بڑا دور گہرا ہماری روایات سے ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ نا ایک طرف ایک ہی طرح کی نا منظر کشی جو ہے وہ کی جائے۔ ایک طرح کی منظر کشی کیسے؟ صرف یہ دکھا دیا جائے کہ مسلمان عیدگاہ کیسے جاتے ہیں اور گلے کیسے ملتے ہیں اور بچے کیسے خوش ہوتے ہیں، یہ یک طرفہ منظر کشی ہوگی اگر مسلمان اس طرح کریں۔ حالانکہ 1857 سے پہلے نا جو عید کے بارے میں نظمیں تھیں ان میں ایسا ہی تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے، ناقابل فراموش جسے ہم بلا نہ سکیں۔ تو یہ بیٹا ہمارا سبق تھا، یہ اردو نثر کے میلانات ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کی وہ کتاب ہے جس میں سے یہ سبق منتخب کیا گیا۔ اب ہم اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا یہ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات میں سلائڈ کی شکل میں آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ سارے یہاں تک جو ہیں یہ سارے جوابات لکھنے والے ہیں، یہ آپ نے نیٹ کاپی پر ضرور لکھنے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو سوال ہے، سوال نمبر 6، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان ٹک مارک لگائیں۔ تو یہ آپ نے سبق کو دوبارہ پڑھ لینا ہے، اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جملہ اسی طرح سبق میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہے اس کا مطلب ہے یہ درست ہے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی کی گئی ہے اس کا مطلب ہے یہ بات غلط ہے۔ تو آپ نے ادھر درست یا غلط پر نشان لگا لینا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 دیکھیے، درست جواب کی نشاندہی ٹک مارک سے کیجیے۔ یہ بھی آپ نے سبق پڑھنا ہے، اس میں یہ سارے سوالات موجود ہیں، تو جو جواب درست ہو وہ یہاں درست آپشن پر اس کو ٹک کر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے ضرور کرنا ہے، یہ بک پر کیا کریں، یہی سے آپ کے نا آبجیکٹو پیپر میں سوال آتے ہیں۔ سوال نمبر 8 یہاں دیا ہے انہوں نے، مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس سے جڑا ہے؟ 2-3 سطروں میں جواب لکھیں۔ یہ میں جو آپ سے سلائڈ شیئر کروں گا اس میں اس کا جواب موجود ہوگا۔ آخری اس میں جو چیز ہے وہ مضمون کی تعریف ہے، اسے بیٹا غور سے سن لیں، یہاں سے یہ چیزیں آپ کے پیپر میں آتی ہیں، یہ گرامر سے ریلیٹڈ جو عنوانات ہیں۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات اور تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ یعنی یہ مضمون کی ڈیفینیشن ہے، یہ پہلی لائن جو ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ بندے کو یہ کہا جائے کہ یہی ایک موضوع ہے اس پر آپ مضمون لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی عنوان ہو اس پر بندہ مضمون لکھ سکتا ہے۔ اس لیے ہر قسم کے موضوعات پر بے شمار مضامین لکھے جاتے ہیں۔ مضمون نویسی میں پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر دلائل دے کر بحث کی جاتی ہے اور اہم باتیں علمی پیرائی میں تحریر کی جاتی ہیں، اور آخر میں مختصراً نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ توازن، تناسب اور نظم و ضبط اس کے اہم دکھاتے ہیں۔ بیٹا یہ مضمون کی تعریف تھی اور مضمون کے بارے میں چند باتیں تھیں، یہ آپ نے ادھر سے پڑھنی ہے اور جب آپ کے پیپر ہونے والے ہوں تو جیسے ہی یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد کہ یہ جو سوالات ہیں بیٹا ان میں سے کوئی چیز یاد کرنے والی یا لکھنے والی نہیں ہے، یہ ویسے ہی آپ کی دلچسپی کے لیے باتیں لکھی جاتی ہیں۔ اچھا بیٹا، اب چونکہ یہ لیکچر لمبا ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ میں مشقی سوالات کی سلائڈیں شیئر کروں،
تو اس لیے اس لیکچر کو آج ادھر ہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پہلے یہ جو سبق ہے اردو ادب میں عید الفطر ہے، اس کے مشقی سوالات کی سلائڈیں میں آپ سے شیئر کروں گا. پھر ہم انشاءاللہ اگلا جو سبق ہے اس کی طرف جائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.